اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں امتیاز شاہد آپ سے مخاطب ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ پچھلے لیکچر کی کنٹینیوشن ہے، اس کا پارٹ 2 ہے. یعنی کہ جو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، ورلڈ آرڈرز پاسٹ، پریزنٹ اینڈ ایمرجنگ. تو اس لیکچر کے سلسلے میں جو لاسٹ تو ایپیسوڈ تھی اس میں ہم لوگ آئے تھے غالباً ورلڈ وار سے پہلے کے حالات تک، یورپ کے جو حالات تھے. اور اس سے پہلے ہم نے بالکن علاقہ، اس کے علاوہ آٹومن امپائر وغیرہ یہ سارے ڈسکس کیے تھے. تو آج جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ورلڈ وار 1 سے، پہلی جنگ عظیم سے. یہ پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ 1914 سے لے کے 1918 تک لڑی گئی. اس میں جو زیادہ جو وجوہات ہیں وہ یہ، ان میں سب سے بڑی وجہ تھی کہ یہ جو یورپ میں الائنسز بن رہے ہوتے تھے. جرمنی ایک طرف تھا تو برطانیہ دوسری طرف تھا، رشیا، فرانس، یہ جو وہاں یورپین طاقتیں تھیں یہ آپس میں الائنس سسٹم میں ملوث رہتی تھیں. تو اس کے علاوہ جو کالونیل سسٹم تھا، کالونیل سسٹم کا پہلے میں ذکر کیا ہے. جرمنی اور آسٹریا ہنگری جو ہے یہ اپنے افریقہ اور ایشیا میں اپنی امپائر کو وسعت دینا چاہتے تھے. اور اس کے ساتھ جو برطانیہ تھا وہ انڈیا اور اس طرح کے علاقے جتنی بھی اس کی نو آبادیاں تھیں اس پہ اپنا قبضہ مستحکم کرنا چاہتا تھا. اور اس کے علاوہ مزید وہ ایکسپینشن کا خواہشمند تھا. اس دوران آسٹریا ہنگری، جرمنی، اٹلی، یہ جو 3 کنٹریز تھے، انہوں نے ٹرپل انٹے کے نام سے یعنی کہ ایک ٹرائکا کے ایک الائنس بنایا تھا، جو کہ برٹش پاور، یورپ میں برٹش پاور کو تھریٹ تھا ایک بہت بڑا، یعنی کہ برطانیہ کے خلاف تھا. ظاہر ہے آپ کو میں پہلے دیکھا تھا کہ روس ہے وہ برطانیہ کے ساتھ تھا، فرانس وغیرہ وہ زیادہ لائن ہوتا تھا برطانیہ کے ساتھ. لیکن یہاں جو ہے یہ جو 3 ممالک تھے بہت یورپ کے پاورفل کنٹریز تھے، یہ برطانیہ کے خلاف انہوں نے الائنس تھا. برطانیہ نے بھی اپنے الائنس میں دوسری کنٹریز کو شامل کیا ہوا تھا. اچھا، دوسری جو وجہ تھی وہ ہر جو یورپین جو کنٹریز تھے، ظاہر ایکسپینشن بھی کرنی تھی، انہوں نے کالونیز پہ قبضہ کرنا تھا، بنانی تھی. اس کے لیے انہوں نے اپنی طاقت بڑھانی شروع کی، ملٹری طاقت خاص طور پہ. اور ملٹری طاقت جب بڑھاتے ہیں تو اس میں ایک ویو شروع ہوئی تھی اس وقت یورپ میں کہ میں ملٹریلی اپنے آپ کو ہر ملک زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانا چاہتا تھا. اس وقت گن وغیرہ جو مشین گن وغیرہ اسی پہلی مرتبہ وہ جو فرسٹ ورلڈ وار میں ہی استعمال ہوئی تھی. تو یہ امپیریل سسٹم کا جو تھا، اس میں یہی ایک وجہ نظر بہت بڑی تھی یورپین کنٹریز کے. ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی لوٹ کا مار سمجھ لیں کہ آپ لوٹ کا مال ہے، اس پہ ہر جو یورپین قوم تھی اس کی رال ٹپکتی تھی. اسی علاوہ نیشنلزم، آپ نے سنا ہوگا کہ جرمنی اگر آپ چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ وہاں انگلش میں بات کرنا چاہیں، ان کو انگلش آتی بھی ہوگی لیکن وہ ایوائڈ کریں گے، آپ کا ساتھ انگلش نہیں بولیں گے. اس کو یعنی کہ وہ ان کی نیشنلزم ہے، ان کا تشخص، قومی تشخص ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سپر سمجھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورے یورپ میں ساری انگلش بولی جاتی ہے، حالانکہ انگلش برطانیہ اور چند ایک علاقوں میں بولی جاتی ہے، باقی ان کی اپنی زبانیں ہیں. تو یہ نیشنلزم ہے، قومیت پرستی، یہ یورپ میں بہت جڑ پکڑ چکا تھا. ایک اور جو بڑی اہم چیز تھی وہ سیکرٹ ڈپلومیسی تھی، یعنی کہ آپس میں سفارتکاری خفیہ طریقوں سے کرتے تھے، جس کو انہوں نے غالباً سیکرٹ سمپتھیز کا بھی نام دیا ہوا تھا. تو یہ آپس میں ان کی ڈپلومیسی چلتی رہتی تھی، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف. الائنسز کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. پھر یہ تمام کنٹریز تھی وہ اپنے آپ کو مسلح کرتے جا رہی تھی، یعنی کہ جو جنگ کا ساز و سامان ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا، میں نے بتایا تھا کہ ایگریرین سوسائٹی تھی، ایگریرین ریولوشن آیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں سے فائدے اٹھائے. پھر اس کے بعد ان فائدوں کی بنیاد پہ انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن آیا. اب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو ان کی ظاہر آؤٹ پٹ زیادہ ہو گئی. اب یہی جو بنیاد انہی انقلابات کی وجہ کو جو آگے چل کے یہ سامانے جو جنگ تھا یا جنگ میں جو چیزیں تھیں اس کے اوپر بھی انہوں نے فوکس کیا.
اسلحہ زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بناتے گئے اس وقت کے لحاظ سے. تو اس سے پہلے یعنی کہ جو ان کو ضرورت ہوتی تھی زیادہ تر وہ بری فوج کی ضرورت ہوتی تھی یا جو تھی زمینی فوج کی. تو یہی اس وقت بھی یہی ہوا کہ پہلی مرتبہ ان جنگوں میں عالمی جنگوں میں ہوائی ایئر فورس کا بھی استعمال شروع کیا گیا. اچھا یہ تو تھی نارمل جو چیزیں چل رہی تھیں. تو فوری طور پہ جو یہ جنگ جو تھی پہلی جنگ عظیم اس کا آغاز جو فوری وجہ بنی وہ یہ تھی کہ آسٹریا کا جو آرک ڈیوک فرانس فرڈینینڈ اس کو بلیک ہینڈ آرگنائزیشن نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اسی وقت جنگ کا آغاز ہو گئی یورپ میں، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 9 ملین افراد ہلاک ہوئے. تھی چند ایک وجوہات جس کی وجہ سے یہ جنگ کا آغاز ہوا. اب ہم آتے ہیں ورلڈ وار جو کے اوپر ڈائریکٹ، اور جس کو ہم ورلڈ وار بھی کہتے ہیں، فرسٹ ورلڈ وار بھی کہتے ہیں، گریٹ وار بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کانفلکٹ یہ پہلا تھا جس میں اتنی زیادہ تعداد میں ممالک ملوث ہوئے تھے. اور اس میں نہ صرف یورپ، رشیا ظاہر یورپین کنٹری بھی، اور ایشیا میں بھی اس کا کافی آتا ایریا، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں اور مڈل ایسٹ اور دوسرے ریجن میں بھی لڑے گی. لیکن جو مین فوکس تھا اس جنگ کا وہ اسٹارٹ جو ہوئی وہ یورپ سے ہوئی تھی. اچھا اس میں 2 الائنس تھے. ایک کو کہتے تھے سینٹرل پاورز جس میں جرمنی، آسٹریا ہنگری امپائر جو تھی، اور ٹرکی، یہ اس الائنس میں شامل تھے. دوسرے الائنس میں جو تھا اس کو ایلیز کہتے ہیں، جس میں فرانس، گریٹ برٹن، رشیا، اٹلی، جاپان، اور 1917 سے اس میں انوالو ہو گیا یونائٹڈ اسٹیٹس. اس کو یاد رکھیے گا یہ رشیا تھا، سوویت یونین نہیں تھا. اچھا اس میں جو جنگ کا نتیجہ تھا، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، جنگ کے نتیجے پہ ڈائریکٹ آتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو سینٹرل پاور تھی ان کو شکست ہو گئی. اور جیسے پہلے بتایا کہ سینٹرل پاور میں جرمنی بھی شامل تھا جو سب سے سمجھے ان کا لیڈر ہی تھا سمجھے. تو اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کی جیو پولیٹیکل ہسٹری تبدیل ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ بلکہ لو الائنس سسٹم، اس کے علاوہ رہنا سہنا اور سوشل سسٹم ان کے چینج ہوتے گئے. دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں سوشل سسٹم کیسا چینج ہوا کہ ان کے جو یورپ میں بے شمار ظاہر یہ ہلاکتیں ہوئیں، جس میں میں نے ابھی پہلے بتایا تو جس میں 85 لاکھ سولجر سے سپاہی یعنی فوجی، اس کے علاوہ جو سویلین تھے وہ 1,30,00,000 ان کی تعداد تھی. اب ظاہر سارے اکثریت میں مردوں کی تھی. اب جنگ کے بعد کیا ہوا کہ ان یورپین کنٹریز میں مردوں کی تعداد بہت کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور عورتیں معاشی میدان میں ان کو آنا پڑا. اس سے پہلے سسٹم اتنا نہیں تھا ان کا. اور یہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں ہی جو عورت ان کی خواتین تھیں وہ انہوں گھروں سے نکلی اور روزگار کے تلاش میں یا روزگار میں اپنا وقت انوالو ہونا شروع ہو گئی. اس کے علاوہ جو اہم اس کا نتیجہ تھا وہ اس وقت جو 4 جو میجر ڈائنیسٹیز تھیں، امپائرز تھیں، اس میں جرمنی، رشیا، آسٹریا ہنگریا اور ٹرکی جس کو ہم آٹومن امپائر کہتے ہیں، یہ کولیپس ہو گئی اور یہ ان کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے آگے سمجھے کہ ٹکڑوں میں یہ تبدیل ہونا شروع ہو گئے. اور اس دوران رشیا میں بولشوک ریولیوشن آ گیا. اب بولشوک، اور انہوں نے اپنے جو زار تھا، اپنا بادشاہ تھا، اس کو باہر پھینکا، وہ بھاگ گیا اور اس پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی بولشوک کی. اب یہ بولشوک کون تھے؟ یہ سمجھے کہ جو آج کل جو کمیونزم ہے، یہ کمیونسٹ ہیں، ان کی یہ وہ لوگ جس کو بولشوک کہا جاتا ہے. اچھا رشین ریولیوشن کے نتیجے میں وہاں سوشلسٹ حکومت قائم ہوگی، یعنی کہ کمیونسٹ جو بھی ان کی تھی. اور اس کے بعد ہم ایک اور جو دیکھتے ہیں، یہی جو تھی کمیونسٹ حکومت وہ
آگے چل کے اس کے اثرات پھیلنے شروع ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جنگ کے نتیجے کے بعد جو ایک ٹریٹی بنائی معاہدہ ہوا، ٹریٹی آف ورسائلز. اب اس ٹریٹی کے نتیجے میں فرانس جس میں پیش تھا، اس نے جرمنی کے اوپر اتنی سخت شرائط عائد کرائی کہ وہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا پوری کرنا. اس کے علاوہ جو اس کے اوپر تاوان بہت بھاری عائد کیا گیا جرمنی کے اوپر، تو ان کی جو نیشنل پرائڈ سے اس کو ہٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ آگے چل کے جو ہٹلر سامنے آئے. کیونکہ ظاہر ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جرمن قوم ایک مارشل ریس ہے، وہ زیادہ دیر کے مطلب انہوں نے وہ جو ان پہ ہزیمت ہوئی، ان کے پاس ان کو رسوا بھی کیا گیا، ان کو ذلیل و رسوا کیا گیا، اور ساتھ اس کو ان پہ ہیوی بہت بڑا تاوان عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک تو نتیجہ یہ نکلا کہ جرمنی میں ڈپریشن شروع ہو گئی، اکنامک جو ہے اکانومی ان کی تباہ ہونا شروع ہو گئی، اور وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. اور دوسری طرف کیا ہوا، ریئیکشن کے طور پہ ہٹلر کی پارٹی برسر اقتدار میں آئے گی، اور ہٹلر کو اقتدار مل گیا، اور آگے جا کے ہٹلر کی وجہ سے ہی سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو اس میں جو اہم جو ایک اور جو چیز تھی کہ اس جنگ کے اینڈ پہ جو سب سے بڑی جو پینڈیمک پھیلی، اس کو ہم اسپینش فلو کہتے ہیں، جو کہ 1918 میں تھی، اس کے نتیجے میں 20 سے لے کے 50 ملین ہلاکتیں ہوئی. تو یہ بھی بہت بڑی ایک یعنی کہ اس کا رزلٹ تھا جنگ کا. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ جنگ جیسے میں نے کہا کہ پہلی ماڈرن وار تھی. پہلی ماڈرن وار کیوں تھی کہ اس میں مشین گنوں کا استعمال کیا گیا، اس میں ٹینکس کا استعمال کیا گیا پہلی مرتبہ، اس میں ہوائی حملے کیے گئے، اور اس کے ساتھ ریڈیو کمیونیکیشن کا استعمال پہلی مرتبہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ میسو اور لارج اسکیل پہ جنگ بن گئی. اچھا، اب آتے ہیں دوسری ایک اور جو نیکسٹ ایک اور اس میں اہم تھا کہ اس جنگ میں کیمیکل ویپن بھی یوز کیے گئے، اور فاسفوجن جو ہے وہ بھی یوز کیے گئے، جو کہ بہت مہلک گیسیں ہیں. اچھا، اس میں اب ہم آتے ہیں کہ عالمی سطح پہ اس کے جنگ کے اثرات کیا تھے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو آٹومن امپائر تھی اس کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے. اب آٹومن یہ جو سیریا کا علاقہ ہے، باقی عراق وغیرہ کا علاقہ ہے، یہ پہلے آٹومن امپائر کے انڈر تھا. تو بہت بڑی امپائر تھی. اب جیسے میں نے پہلے بتایا، اس دوران جنگ کے دوران یہ یاد رکھیے کہ اس وقت تک اسرائیل نہیں تھا. جرمنی میں بہت تعداد تھی یہودیوں کی، یورپ میں اور بھی ممالک میں تھے، لیکن ان کا اپنا کوئی سیپریٹ کنٹری ان کی نہیں تھی. تو اس جنگ کے دوران انہوں نے خفیہ طور پہ اس کو وعدہ کیا برطانیہ نے یہودیوں سے کہ ہم آپ کو ایک علیحدہ وطن دیں گے، علیحدہ سرزمین دیں گے. اب یہودیوں کا بہت پہلے سے دعویٰ تھا کہ جو فلسطین کا ایریا ہے جو کہ آٹومن امپائر کے پاس ہے، وہ ہمارا ایریا ہے، یہودیوں کا ہے، تو وہ ہمیں ملنا چاہیے. تب خفیہ طور پہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا یہودیوں سے، برطانیہ نے، کہ ہم آپ کو دیں گے. اب مسلمانوں سے انہوں نے کچھ اور وعدے کیے، اور ادھر جو ہے یہودیوں سے اور وعدے کیے برطانیہ نے. اس طرح فرانس کا اتحادی تھا، اس نے بھی مختلف وعدے کیے. اب مسلمان کیونکہ انڈیا میں خاص طور پہ مسلمانوں کا سے مطلب مین پاور لینے کے لیے جنگ میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم جو آٹومن امپائر ہے، اگر ہم جیت جاتے ہیں، اور آٹومن امپائر کیونکہ مخالف کیمپ میں تھی، ترکی مخالف تھا، تو برطانیہ نے وعدہ کیا تھا مسلمانوں سے کہ جی ہم اس کو امپائر کو نہیں توڑیں گے، اس کے حصے بکھرے نہیں کریں گے، اس کو قائم رکھیں گے، اس کو ہم کو کچھ نہیں کہیں گے، باقی کنٹری کے ساتھ جو مرضی کریں اس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. اب جب جنگ کے بعد انہوں نے اپنا چینج کر لیا سٹانس، اور یہودیوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے لیے قیام کے لیے کام شروع کر دیا. اور مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، کافی ریسنٹمنٹ مسلمانوں میں پائی گئی. اسی دوران جو 1916 مئی 1916 میں جو ایک اور معاہدہ ہوتا ہے، یہ معاہدہ تھا برطانیہ اور فرانس، اور اس کے ساتھ جو اس کی ایک نمائندہ تھا امپیریل رشیا کا.
انہوں نے مل کے ایک معاہدہ کیا جس کو سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ یا عام طور پہ ایشیا مائنر ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا. اس میں کیا انہوں نے کیا انہوں نے کہا فیصلہ کیا کہ اس کے بعد ہم آٹومن امپائر کے جنگ جیتنے کے بعد آٹومن امپائر کے پیسز کریں گے, اس کو مختلف ممالک میں تبدیل کر دیں گے, جس میں جو ہے انہوں نے کہا تھا جو اس کے بعد جو سیریا یا شام, عراق اور لیبنان اور فلسطین, یہ انہوں نے آٹومن امپائر کی جو ان سے لے کے ان کو علیحدہ یہ ممالک بنا دیے. اب یہ برٹش اور فرانس نے یہ علاقے آپس میں ڈیوائڈ کر لیے. یہ جو عراق ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آٹومن امپائر کے 3 صوبے تھے ان کو ملا کے یہ عراق بنایا گیا ہے. اسی طرح جو ہم یورپ میں جاتے ہیں تو یورپ میں پولینڈ, چیکوسلوواکیہ اور یوگوسلاویہ, یہ 3 ممالک نئے بنائے گئے اس جنگ کے نتیجے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بھی یورپ میں بالکن وغیرہ میں آٹومن کے پاس یہ علاقے تھے کافی سارے. اچھا, روس کا میں نے بتایا کہ رشیا میں بولشوک جو انقلاب آیا اس کے نتیجے میں وہ جو کمیونسٹ ہیں وہ برسر اقتدار میں آ گئے, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ یورپ تک بھی آنے شروع ہو گئے اس انقلاب کے. اچھا, اب مزے کی بات یہ کہ یہ جو جیتنے کے بعد انہوں نے جرمنی کی بھی ٹکڑے کر دیے اور مختلف ممالک نے کہ یہ میرا حصہ, یہ میرا حصہ, جو جیتنے والوں نے اس کو کر لیا, ان کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا. اب یہ جو جنگ کے نتیجے میں ہمیشہ غربت آتی ہے, مسائل آتے ہیں, کیونکہ فیکٹریز تباہ ہو چکی ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے, گورنمنٹ اور پرائیویٹ بلڈنگ تباہ ہو چکی ہوتی ہے, دوبارہ ری بلڈ کرنا اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت مشکل کام ہے, یہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. اچھا, اس کے بعد آتے ہیں اب یہ جو ہارنے کے بعد, اور خاص طور پہ جو آٹومن امپائر کے سے کیے گئے تھے, یہ بہت ویک کنٹریز تھیں, پور کنٹریز تھی, کیونکہ ظاہر ہے انفراسٹرکچر تھا نہیں کوئی صحیح, ان کے نہ قیادت تھی ایسی, نہ ان کے کوئی چیزیں ان کا پراپر تھیں. جیسے پاکستان بنا تھا تو آپ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے کیا حالات تھے, کہ دفتروں میں کاغذ بھی جو پن کرنے کے لیے وہ کانٹے استعمال کیے جاتے تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ سارے ہو رہی تھیں. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل ونر کون تھا اس جنگ کا. اصل ونر تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جنگ تھی یورپ کے اسٹیج پہ لڑی گئی, زیادہ تر باقی علاقوں میں لڑی گئی, لیکن مین یورپ امریکہ کے ایریا میں جنگ نہیں لڑی گئی. 1917 میں امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا, لیکن اس کے علاقے میں یہ جنگ نہیں لڑی گئی. امریکہ اپنی انڈسٹری کو وہاں ڈیولپ کرتا گیا, اپنی بزنس کو وہاں اسٹیبلش کرتا گیا اور مزید پاورفل ہوتا گیا, جبکہ ساری جو یورپ ہے وہ جنگ میں لڑ مار کے اپنے کیجولٹیز ہوتی گئی, ہلاکتیں ہوتی گئی, ان کا انفراسٹرکچر سارا تباہ ہوتا گیا. اب یہ اسی کے نتیجے میں جو پہلے فائنینشیل ہب تھا, دنیا کا فائنینشیل مرکز تھا, وہ تھا برطانیہ. اس جنگ کے نتیجے میں جو فائنینشیل ہب وہاں سے تبدیل ہو کے اب امریکہ ہو گیا, اور امریکہ دن دگنی رات جگنی ترقی کرتا گیا. اور اسی طرح جو بینکنگ کا مرکز تھا وہ برطانیہ تھا, یہ بھی مرکز یہاں سے تبدیل ہوا اور امریکہ میں چلے گیا. یعنی کہ امریکہ ایک بگ اکانومی بن گئی, اور برطانیہ وغیرہ ڈیٹیوریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اچھا جی, جنگ کے لیے جب جنگ ہوتی ہے تو مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے, تو یورپین کنٹریز نے جو جنگ کے لیے لوگ لیے, سولجرز لیے, وہ ان کی یورپین کالونی سے سب سے زیادہ لیے, اور جس میں انڈیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ ایسے ممالک سے انہوں نے اب مین پاور لی. اب جو انڈیا سے انہوں نے میرا خیال میں 1 لاکھ فوجی لیے تھے, 1 لاکھ میں سے 10,000 کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس جنگ کے دوران. تو یہ جو فوجی لینے کے لیے بھی انہوں نے یہ ہم سے وعدے کیے تھے برٹش نے کہ ہم جنگ جیتنے کے بعد آٹومن امپائر کو برقرار رکھیں گے. اچھا, پھر جو سب سے اہم جو واقعہ اس کا ایک اور تھا وہ یہ تھا کہ لیگ آف نیشن قائم کی گئی. دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور آگے کوئی جنگ نہ ہو, اور مسائل کو باہمی بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے لیگ آف نیشن کا قیام عمل میں لایا گیا. اب اس میں جو سب سے اہم شخصیت تھی
وہ امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ولسن تھا، جس نے لیگ آف نیشن کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ امریکہ نے اس میں حصہ نہیں لیا، یعنی کہ اس کا ممبر نہیں بنا لیگ آف نیشن کا. بہت کوشش کی ولسن نے، لیکن جو امریکن کانگریس تھے اس نے یہ کہا کہ نہیں، ہم نے دنیا کے معاملات سے الگ رہنا ہے، ہم معاملات میں نہیں آئیں گے. تو لیگ آف نیشن ٹھیک ہے چلتی رہے، ہمیں سے کوئی کنسرن نہیں. بہت کوشش کی لیکن امریکن نے اس میں حصہ نہیں لیا، یعنی کہ اس کا ممبر نہیں بنے. اسی دوران 1929 میں آ جاتے ہیں، ایک بہت بڑا گریٹ جو ہے فائنینشیل کریش ہوا تھا اس وقت، اور بہت کساد بزاری ہوئی، بہت مطلب بزنس لوگ ٹھپ ہو گئے، اور پورا کا جو یورپ تھا وہ کرائسس کا شکار ہو گئے. سویئر قسم کا کرائسس آیا تھا اس میں. اسی دوران جب ان حالات میں جو جرمنی میں ہٹلر کی پارٹی برسر اقتدار آ گئی، ہٹلر وہاں کا کیا گریٹ لیڈر بن گیا. اب جب میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں فرانس وغیرہ نے جو جرمنی میں بہت سخت قسم کی شرائط عائد کی تھیں، اور خاص طور پہ ان کو ہیومیلیٹ بہت کیا گیا، یعنی کہ بے عزت بہت کیا گیا تھا جرمنس کو. جو اب وہ اس چیز کو نہیں بھولے تھے، وہ جرمن اپنے آپ کو طاقتور بناتے گئے. ہٹلر ان کا مطلب انتہا پسند جو تھا لیڈر، وہ ہٹلر کی صورت میں ان کو ملا، اور جس کے نتیجے میں جرمنی ایک دوبارہ ایک فوجی قوت بن گیا. اب یہ فوجی قوت جب بنا تو اس نے دوسرے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اکارڈنگ ٹو جو معاہدہ تھا ورسائل کا، اس کے مطابق وہ کسی نہیں کر سکتا تھا کوئی حملہ وغیرہ، لیکن اس نے وائلیشن کر کے ہٹلر نے دوسرے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا یورپ میں. تو تقریباً میرے خیال میں 1941 تک یورپ آدھا یورپ فتح کر چکا ہوا تھا ہٹلر. تو یہ جو چند چیزیں تھیں کہ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں اس کا کیا ہوا. اب جو مین جو چیز ہے، جو سب سے بڑا شکار ہوا یورپ کے ساتھ ساتھ اس کا فرسٹ ورلڈ وار کا شکار جو تھا، سب سے جو مظلوم قوت تھی وہ تھی ترکی، یعنی کہ آٹومن امپائر. آٹومن امپائر کے حصے کیے گئے. آج بھی دیکھیں، جو بھی کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اسرائیل کا ہو، عراق کویت وار ہو، عراق ایران وار ہو، سیریا کا ایشو ہے، ایجپٹ کا مسئلہ ہے، عراق پہ حملہ کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا، یہ سارے کے سارے اس کے جو بیج بوئے گئے تھے وہ فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ ہی بو دیے گئے تھے. جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تناور درخت بن گیا ہے، اور آج کل روز روز ایک سے ایک، کبھی کوئی سیریا میں مسئلہ ہو رہا ہے، کبھی عراق میں ہو رہا ہے، کبھی افغانستان میں ہو رہا ہے. یہ سارے اس کی کنٹینیویشن ہے. اب ہم یہ ہمارا کلوز ہوا فرسٹ ورلڈ وار کا چیپٹر. اس کے بعد ہم بات کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار پہ آئیں گے، اس کی جو وجوہات پہ پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے ایفیکٹس پہ بات کریں گے. فی الحال یہی کافی ہے. اللہ حافظ. ناظرین، اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی وجوہات پہ کہ کیوں شروع ہوئی. اس کا جیسے پہلے بتایا کہ جو مین وجہ تھی وہ ہے ٹریٹی آف ورسائل، جس میں جرمنی کے اوپر کافی ہارش قسم کی شرائط لگائی گئی تھی. اس کے اوپر کافی ٹف اور ایسے اس کے ساتھ ہیومیلیشن اس کی بڑی کی گئی تھی، یعنی کہ ان کو تسلیل جرمنی کی بہت کی گئی تھی اس ٹریٹی میں بھی، اس سے پہلے بھی. تو جس کے نتیجے میں جو جرمنی کا نیشنلزم ہے وہ بڑھتا گیا. تو یعنی کہتے ہیں کہ اس ٹریٹی میں ہی سیکنڈ ورلڈ وار کے بیج بو دیے گئے تھے. تو آگے چل کے جس کو سنبھالا نہیں جا سکا. اچھا، اس کی وجہ سے، ٹریٹی کی وجہ سے اتنا جو ہیوی تاوان لگایا گیا، بہت بھاری تاوان لگایا گیا اس کے اوپر، جرمنی کے اوپر.
اس سے جرمنی کی اکانومی تباہ ہونا شروع ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جاپان نے بھی اپنی ایکسپینشن شروع کر دی. امپیریل جاپان تھا, اس نے بھی اپنی دوسرے ممالک میں اپنی کالونیز وغیرہ بنانی شروع کر دی, اور 1931 میں انہوں نے منچوریا پہ قبضہ کیا اور 1937 میں چائنا پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد آتے ہیں جو ایک اور ریزن تھی, فاشزم. اچھا, اب ان دوران فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ایک تو اٹلی میں مسولینی کی حکومت آئی. وہ مسولینی پہلا جو دنیا کا فاشسٹ حکمران تھا, یہ ڈکٹیٹر سے بھی بڑھ کے, یعنی کہ ان کی ٹینڈنسی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ اسپین میں بھی جو ڈکٹیٹر تھا فرانکو, اس کی حکومت آ گئی, اور یہ دونوں حکومتیں فاشزم کا نمونہ تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا الائنس تھوڑا بہت جرمنی کے ساتھ بھی بننا شروع ہو گیا. اب جیسے جرمنی کا میں نے پہلے بتایا ہے کہ جرمنی تباہ ہوتا جا رہا تھا, تو اس کے نتیجے میں جہاں عوام جو تھی جرمنی کی, ان میں کافی بے چینی پیدا شروع ہو گئی, کیونکہ وہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جرمن ایک مارشل ریس ہے, تو ان کے اندر بہت ریسنٹمنٹ تھی کہ ہمارے پر تاوان بہت ہیوی لگایا گیا ہے, اس کے علاوہ ہمارے جو ہے تزلیل کی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ جرمنی میں ریئیکشن ہوا, اور جو ہے یہ ہٹلر یہ طاقت پکڑتا گیا. آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اسی میں ہٹلر نے پھر دوسرے علاقے فتح کرنے شروع کر دیے, حالانکہ جو قانون تھا یا جو ٹریٹیز تھیں یا معاہدے ہوئے تھے, اس کے مطابق یہ آگے اگریشن نہیں کر سکتا تھا, جنگ نہیں کر سکتا تھا, لیکن اس نے جنگ کی. اب اس میں انہوں نے جو ہے کیونکہ آخر میں جو اس نے پہلے بھی اس نے جو ہے اچھا, اس میں یہ ہٹلر نے سب سے پہلے 1938 میں آسٹریا پہ قبضہ کر لیا. حالانکہ اس وقت لیگ آف نیشن موجود تھی, لیکن لیگ آف نیشن اپنا کردار ادا صحیح طرح نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے اس کو اور زیادہ تقویت ملی. اس کو ہٹلر کو اس نے 1939 میں چیکوسلوواکیہ پہ قبضہ کر لیا. اب یہ ادھر یہ چیزیں چل رہی تھی, ادھر حالانکہ یورپین اگر چاہتے تو اس کو فائٹ, اس کو بزور بازو یا جنگ کے ذریعے یا کسی طریقے سے روک سکتے تھے آگے بڑھنے سے, لیکن انہوں نے فرانس اور برطانیہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ ہم اپیزمنٹ کی پالیسی اپنائیں, یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے ہٹلر کو کرنا دیں. تو وہ ایک طرح سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی بجائے کہ اس کو روکنے کی, جس سے اس کو زیادہ حوصلہ ملتا گیا ہٹلر کو, اور وہ آگے بڑھتا گیا. اب آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے گریٹ ڈپریشن کے اوپر. یہ فرسٹ ورلڈ وار ظاہر جب جنگ کی تباہی ہوئی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, فیکٹریاں تباہ ہو گئی, روڈ تباہ ہو گئے, لوگ دفاتر تباہ ہو گئے, بلڈنگز تباہ ہو گئیں. مردوں کی تعداد اگر 5 عورتیں تھیں تو 1 مرد, اتنا یہ ریشو ہو گئی تھی. تو اس کی وجہ سے ساری ریسنٹمنٹ ہوئی اور گریٹ ڈپریشن شروع ہوا, اکانومی تباہ ہوگی دنیا کی. اس کی وجہ سے وہ پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی یہ جنگ پہ یہ دنیا پہنچ گئی. اچھا, ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے, رشیا میں تو بولشوک جو ہے انہوں نے حکومت اپنی قائم کر لی تھی, ساتھ ساتھ فرانس اور برطانیہ میں بھی انہوں نے ان روڈس بنانے شروع کر دیے. جو بولشوک کے یعنی کہ کمیونسٹ ٹائپ جو کی آئیڈیالوجی ہے, اس کے فالوور نے یہاں یہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے فرانس اور جرمنی میں. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اگر فرسٹ ورلڈ وار میں اگر صحیح طریقے سے اس کا حل کر لیا جاتا تو یہ شاید یہ سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی. اسی طرح جاپان نے بھی کوریا پہ بھی قبضہ کر لیا, منچوریا پہ بھی قبضہ کر لیا, اور اس کے علاوہ چائنا کے کچھ حصے پہ بھی قبضہ کر لیا. اس طرح یہ سارے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی فتوحات بڑھتی چلی گئیں. تو اب جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس سٹیج میں اب دیکھتے ہیں کہ کون کون شامل تھے. اس میں ایکسس پاور تھی جس میں جرمنی, اٹلی اور جاپان شامل تھے. اس کے مقابلے میں ایلیز پاور, ایلائڈ یا ایلیز جس کو ہم کہتے ہیں الائز, فرانس, اس کے علاوہ برطانیہ, یونائٹڈ اسٹیٹس, سوویت یونین اور کچھ حد تک چائنا, یہ شامل تھے. اچھا, یہ یاد رکھیے گا اس پہلے فرسٹ ورلڈ وار میں رشیا تھا, تو رشیا
اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان باشوک جو انقلاب آیا رشیا میں، اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ رشیا جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو گیا سوویت یونین میں، علاقہ بھی ان کا بڑھ گیا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو سوویت یونین تھا وہ اس وقت دنیا کا 26% ایریا اس کے پاس تھا، پوری ورلڈ میں جتنی خشکی ہے اور سمندر ہے یا اس کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کا 26% آف دا ورلڈ یہ سوویت یونین تھا۔ اچھا، اسی یہ جنگ شروع ہوئی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ اس وقت کون سی تھی، الائڈ پاور جو تھی اس میں یونائٹڈ کنگڈم یعنی کہ برطانیہ کا ونسٹن چرچل بہت بڑا اسٹیٹمنٹ تھا، جوزف اسٹالن سوویت یونین کا تھا رہنما، چارلس ڈی گال فرانس کا، فرینکلن ڈی روزویلٹ اور ہیری ایس ٹرومین یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے 2 پریزیڈنٹ تھے جو اس جنگ کے دوران تبدیل ہوئے۔ اب آتے ہیں ایکسس پاور میں۔ ایکسس پاور میں جرمنی کا جو لیڈر تھا وہ تھا ہٹلر تھا، اٹلی کا بینیٹو مسولینی تھا، اس کے ساتھ جاپان کا ہیڈیکی ٹوجو تھا، یہ ان کے لیڈر تھی ان دونوں کنٹریز جو ہمارے الائنس بنے ہوئے تھے۔ باقاعدہ طور پہ اس کا جو جنگ کا آغاز ہوا وہ سپتمبر 1 یعنی 1 ستمبر 1939 میں ہوا، جب ہٹلر کو زیادہ حوصلہ ملا اپنی پہلی فتوحات کی بنا پہ، اور اس نے پولینڈ پہ حملہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اچھا، اس میں مزے کی بات ہے کہ جو فرانس اور برٹش تھے انہوں نے وہ گارنٹر تھے پولینڈ کے کہ اس کی آزادی کا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم گارنٹر ہیں تو پھر وہ جنگ انہوں نے شروع کر دی۔ تو 3 ستمبر کو باقاعدہ 1 ستمبر کو انہوں نے حملہ کیا، 3 سپٹمبر کو جو انہوں نے برطانیہ نے اور برطانیہ اور فرانس نے اس کے نتیجے میں اس پہ حملہ کر دیا جرمنی پہ۔ اچھا، اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ US اور سوویت یونین بھی اس کے اندر کود پڑا اور اس کا جرمنی کے ساتھ ان کی ہو گئی ڈائریکٹ وار شروع ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے وہ سیپریٹ تھا، وہ یعنی کہ جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے اتحادیوں کو جو برطانیہ وغیرہ ہے اس کو معاونت دے رہا تھا، اس کی مدد کر رہا تھا جنگ میں۔ تو اس کے جواب میں جاپان نے ان کا جو پرل ہاربر ہے اس کے اوپر 7 اور 8 دسمبر 1941 میں اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہاں جو جہاز گر کھڑے ہوئے تھے فضائی حملہ کیا، اور اس کے سوویت یونین باقی ان کی جو ملٹری بیس تھی وہ اس میں برطانیہ اور مختلف امریکہ وغیرہ کے جہاز وغیرہ کھڑے ہوئے تھے ان کو وہاں پر بات کر دیا۔ اچھا، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ بھی اس میں انوالو ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ امریکن اور برطانیہ وغیرہ ہار رہے تھے، اس کے بعد جنگ کا پاسا بدلا امریکہ کے انوالو ہونے سے، کیونکہ امریکہ اس وقت ایک بہت بڑی پاور بن چکا تھا، ملٹریلی بھی اکنامکلی بھی۔ تو اس دوران ہوا کیا کہ پہلے انہوں نے جرمنی کو ہرایا، یعنی کہ جرمنی جو ہے ہار مان گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا جاپان کو کہ آپ ہتھیار ڈالو، یعنی کہ الٹیمیٹم دیا، تو اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اچھا، اس دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ وہ امریکہ نے نیوکلیر بم ایجاد کر لیا ہوا تھا، بنا بھی لیے ہوئے تھے۔ اب یہ بہت بڑی انوینشن تھی، اور اس میں اس نے جان بوجھ کے کسی بھی اپنی اتحادی خاص طور پہ سوویت یونین کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اور جب جاپان نے ریفیوز کیا سرنڈر کرنے سے تو اس نے پہلے جو ہے 6 اگست کو ہیروشیما پہ اور 9 اگست کو ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینکے۔ اب اس ایٹم بم پھینکنے کے نتیجے میں تقریباً 1 لاکھ جاپانی تو اس وقت ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی آنے والی نسلوں میں بھی تابکاری اثرات رہے، اور بڑے عرصے تک یہ اثرات رہے ان کے، یعنی کہ معذوری اور مختلف قسم کی معذوری کے نتیجے ہمیں سامنے آتے ہیں ان کی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کہ اس کے ہم کیا نقصانات کیا ہوئے۔
اچھا، اس میں یاد رکھنے کی بات ہے، اس جنگ میں تقریباً 50 قوموں نے حصہ لیا تھا، 50 ممالک نے حصہ لیا تھا، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک جنگ اپنے اس وقت کی تھی. اور اس میں نہ صرف ہوائی بلکہ بحری اور بری، یہ تینوں مقامات پہ یہ جنگ لڑی گئی، یعنی کہ ہواؤں میں بھی، زمین پہ بھی اور سمندر میں بھی. اب اس میں تقریباً یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں، جنگ کے نتیجے میں تقریباً 60 سے لے کے 80 ملین شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے، جس میں 55 ملین سولین تھے، اور اس کے باقی جو تھے فوجی تھے. اور تقریباً یورپ کے زیادہ جو ایریا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور اسی طرح ایشیا کا کافی ایریا جس میں جاپان وغیرہ شامل ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. نہ سڑکیں رہیں، نہ فیکٹری رہیں، نہ عمارتیں رہیں. تو یہ اتنی بڑی تباہی ہیومن ہسٹری میں یہ پہلی مرتبہ آئی تھی. اچھا، اسی دوران جو ہٹلر تھا اس نے 6 ملین جیوز کو ہلاک کیا. وہ کہتا تھا کہ فائنل سولوشن کے نام سے اس نے یہ کیمپین کی تھی، اور کہا کہ میں اس کو مطلب فائنل سولوشن ہی یہی ہے. تو اس کو فائنل سولوشن تو ہٹلر کہتا تھا، باقی دنیا نے اس کو ہولوکاسٹ کا نام دیا ہوا ہے. ابھی بھی یہ تاریخ میں چیز زندہ ہے. اچھا، اب ہم آتے ہیں اس کے نتائج پہ کہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ ختم تو ہوئی، اس کے نتائج کیا نکلے. سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن قائم کی گئی. پہلے لیگ آف نیشن تھی، وہ ختم ہو گئی، اب یونائٹڈ نیشن قائم کی گئی. اس کا بنیادی مقصد جو تھا یا ہے بھی، وہ ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنا. نمبر 2، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. نمبر 3 انٹرنیشنل لا کو ڈیولپ کرنا، اور پوری دنیا میں سوشل پروگریس یا سوشل جو ہے سماجی ترقی کو پروان چڑھانا. یہ اس کے مقاصد ہے. کیونکہ اگر بیسیکلی یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ممالک جو ہیں دنیا کے، ان میں اگر پراسپیرٹی ہے تو وہ جنگ سے دور رہتے ہیں. جہاں ایسی مسئلے آتے ہیں کہ انریسٹ آتی ہے ممالک میں، یا ان کو وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے، تو اکثر کا یہ جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس سے یہ یاد رکھیے گا، اس کے ساتھ ہی جو 2 مین چیزیں ہوئیں، یہ جو دنیا ہے وہ 2 بلاکوں میں بٹ کے رہ گئی. ایک USSR کا بلاک تھا، ایک USA کا بلاک تھا. USA کا بلاک تھا وہ کیپٹلزم یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کی نمائندگی کرتا تھا، جس میں کافی سارے یورپ کے ممالک شامل تھے. اور سوویت بلاک تھا، اس میں کمیونزم پرویل کرتی تھی. اب کمیونزم کیا ہے؟ کمیونزم وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ان کا ہے جو موٹو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی ضروریات کے مطابق اس کو چیزیں ملنی چاہیے. جبکہ کیپٹلزم میں کہتے ہیں جس شخص کی جتنی دوڑ ہے یا جتنی اہلیت ہے، وہ اس کے مطابق جتنا مرضی پیسہ یا وسائل جمع کر لے. یہ ان دونوں کا مین ڈفرینس ہے. تو سوویت یونین یا کمیونسٹ ماڈل میں ہوتا یہ تھا کہ تمام ملک کے ادارے، ایون بیکری ہے یا پھر ایون آٹو ورک شاپ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی تھی، اور اسٹیٹ اکارڈنگ ٹو نیڈس یہ چیزیں لوگوں کو دیتی تھی. لیکن اس میں مسئلہ یہ آتا تھا کہ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھی ہمیں مکان تو ایک ہی ملنا ہے، ہمیں گاڑی ایک ہی ملنی ہے، تو اس کے اور ہمارے جو ہے راشننگ ہے، جو ہمارا سبزیاں، دودھ، وہ بھی کنٹرول چیزیں ملنی ہیں. تو پھر جو اچھے سے اچھا آفیسر بھی ہوگا یا وہ زیادہ محنت نہیں کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی اکانومی سوویت یونین کی ڈیٹیوریٹ ہونا شروع ہو گئی. اچھا، اب یہ جو خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوویت یونین کا زیادہ تر جو اثر و رسوخ تھا وہ ایسٹرن، سینٹرل اور بالکن یورپ میں تھا. ٹھیک ہے، تو یہی موومنٹ یہ چلی، اور بعد میں یہی موومنٹ جو ہے کمیونزم کی وہ چائنا میں اثر انداز ہوئی، اور چائنا بھی کمیونسٹ ملک بن گیا. اچھا، دوسرا جو ہے جو ایک اور جو اہم اس کا نتیجہ تھا، اس میں یہ تھا کہ رشین اور ٹرکش امپائر جو ہیں وہ ٹوٹل طور پہ ختم ہو گئی. امپائر یعنی کہ رشیا تو رہا، سوویت یونین رہا، لیکن وہاں جو بادشاہ تھی وہ ختم ہو گئی. اسی طرح خلیفہ کا سسٹم تھا آٹومن امپائر میں، وہ بھی ختم کر دیا گیا.
सोवियत यूनियन का इलाका बढ़ गया, लेकिन जो ऑटोमन एम्पायर का इलाका उसे लेके वहाँ मुस्लिम मालिक बना दिए गए। वो हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। इस तरह जो जर्मनी था वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक ईस्ट बर्लिन और एक वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन में जो सोवियत यूनियन के अंडर था वहाँ कम्युनिज्म का सिस्टम अप्लाई किया गया, और वेस्ट बर्लिन में ये जो कैपिटलिज्म का जो है सिस्टम लगाया गया। अब ये जो सिस्टम है ये 1945 से 1990 तक 45 साल चलता रहा। तो इस 45 साल में जो अहम वाक़यात हुए वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। जैसे मैंने पहले बताया है कि ये सोवियत यूनियन जो था, ये इसको हम ईस्ट जो सोवियत ब्लॉक था इसको हम ईस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं, कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं, वो सोवियत ब्लॉक भी कहा जाता है। ये कोलिशन थी मुख्तलिफ स्टेट्स की, जिसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के मालिक शामिल थे। अब इसमें मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म की आइडियोलॉजी ये फॉलो करते थे। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड की टर्म्स यूज़ की गई। फर्स्ट वर्ड थी वो थी यूरोपियन कंट्रीज प्लस अमेरिका, सेकंड वर्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज को कहते थे, और थर्ड वर्ड नॉन अलाइंड मालिक। नॉन अलाइंड मालिक जो हैं उनकी भी एक तहरीक चली थी, जो कि उनमें ज़्यादातर मालिक वो थे जो रिसेंटली कॉलोनियल जिनकी कॉलोनीज या थे मालिक थे वो आज़ाद हुए थे। अब इसको 1961 में जो यूगोस्लाविया के टीटो, इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासर, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और घाना के जो थे कवामी नकरमा ये थे, और इंडोनेशिया के जो अहम लीडर थे इसमें वो सुकार्नो थे, बहुत मशहूर है। तो इनका मकसद ये था कि ये हम ना अमेरिकन ब्लॉक में जाएंगे ना हम सोवियत ब्लॉक में जाएंगे, हम अपने नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे। अभी भी ये जो है नॉन नेम जिसको कहते हैं अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। इस वक्त तकरीबन 120 इसके मालिक इसके अंदर शामिल हैं। तो फिलहाल इसके बाद एक और जो टर्म नज़र आती है हमें वो कोल्ड वार की। कोल्ड वार क्या था? कोल्ड वार ये थी कि पहले जंग लड़ेगी हथियारों से। जो कोल्ड वार थी वो किस महाज पे लड़की? वो महाज थे पॉलिटिकल यानी सियासी, इकोनॉमिकल यानी कि मईशत, और प्रोपेगेंडा फ्रंट। ये तीन फ्रंट थे उस वक्त। इसके इर्द गिर्द सारी कोल्ड वार घूमती रही थी। प्रोपेगेंडा भी तहशा होता था, अमेरिकन भी थी, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा भी बहुत था, सोवियत भी बहुत था। तो ये चीज़ें चलती रहीं। अब ये 1947 से लेकर 1948 में ये शुरू हुई थी, जब ख़ासतौर पे 1946 में चर्चिल ने एक तकरीर की थी जिसमें उसने कहा था कि यूरोप में एक आयरन कर्टन किया जा रहा है, का वजूद आ रहा है, यानी कि एक ऐसा पर्दा लोहे का जो है जिसमें दोनों तरफ नहीं देखा जा सकता। तो इससे ये सारी कोल्ड वॉर का आगाज़ हुआ। तो ये चलती रही। इसके बाद 1960 की दहाई और 70 की दहाई में भी ये चाइना और सोवियत यूनियन में के अंडर ये जो दो बड़े ममालिक थे उस वक्त, ये कम्युनिज्म चलती रही, उनके अंडर दूसरे ममालिक आते रहे। इसके बाद हम आते हैं कि आगे चल के हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो कम्युनिज्म का था वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सका। ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, और फिर इसकी वजह से ये जो मालिक थे ये आहिस्ता आहिस्ता इस हल्के से, कम्युनिज्म के हल्के से निकलते गए। इस दौरान जो अमेरिका ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक नाटो के नाम से तंजीम बनाई, जो कि दिफाई तंजीम थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी कुछ ट्रीटीज उनकी हुई, वो हम यहाँ उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मेन जो इनका जो सबसे बड़ा नाटो इनका इत्तेहाद था, फौजी इत्तेहाद, वो बना, और ये बहुत पावरफुल इत्तेहाद था। इसमें सब मुल्कों ने मिल के पूल करके अपनी एक आर्मी डेवलप की। और इसके मुकाबले में जो सोवियत यूनियन ने इसके बाद वार्सा पैक्ट किया, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री थी, उन्होंने आपस में एक माहिदा किया जिसको वार्सा पैक्ट का नाम दिया गया। अब यही जो चीज़ें चलती इन आपस में, इसका जो मेन फोकस था इस जंग का,
کولڈ وار کا، اس میں یہ تھا کہ امریکہ مختلف ممالک کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا رہا، اور سوویت یونین اپنی طرف اپنے انفلوئنس میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا، اس کے بعد جو مین جو چیزیں آئی تھیں، یونائٹڈ نیشن بنی، اس کے علاوہ یورپین ریکوری پروگرام یا مارشل پروگرام جو امریکہ نے ایک اناؤنس کیا، اس میں کہا کہ جو کنٹریز ہیں یورپ کے تباہ شدہ، وہ آ کے ہمارے اس پروگرام ہم ان کو امداد دیتے ہیں، ان کو لون دیتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں اکنامکلی، اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جبکہ جو یورپین کنٹریز تھی جو کیپٹلزم کے ساتھ وابستہ تھی، انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور ترقی کرتے گئے، جبکہ سوویت بلاک کے جو کنٹریز تھے جو یورپ میں تھے خاص طور پہ، انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا اس کو، اس سے فائدہ اٹھانے کا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو اہم جو چیز تھی وہ کیوبن میزائل کرائسس تھا۔ ابھی یاد کیا، اب کیونکہ دونوں، امریکہ نے پہلے نیوکلیر بام بنایا تھا، تو اس کے جواب میں سوویت یونین نے بھی نیوکلیر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ادھر، اور اس نے بھی نیوکلیر بام بنائے، اور بے تحاشا دوڑ لگ گئی۔ اب دوڑ یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ نیوکلیر میزائل، اس کو وار ہیڈ اور انسٹالیشن وغیرہ کی چیزیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کون بناتا ہے۔ اس وقت امریکہ نے اپنے اڈے بنا لیے تھے ترکی میں، جبکہ 1960 کی میں جو سوویت یونین تھا، اس نے کیوبا جو کہ امریکہ کے قریب ہے، وہاں اپنے میزائل نصب کرنے شروع کر دیے۔ اب تقریباً 1962 میں، جولائی 1962 میں جب یہ کام شروع ہوا، تو ان کا U2 اسپائی جہاز تھا، یعنی جاسوسی مشن تھا جہاز کا، اس نے نوٹ کیا کہ یہاں میزائل لگ رہے ہیں۔ اس نے پھر جا کے امریکہ یعنی کہ اپنی انفارم کیا پریزیڈنٹ کو، تو پھر 22 اکتوبر 1962 میں پریزیڈنٹ کینیڈی نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور بتایا کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کیوبا میں میزائل لگ گئے جو کہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے بعد کینیڈی نے یا امریکہ نے محاصرہ کر لیا کیوبا کا۔ اب یہ ایک ایسا وقت تھا جیسے لگ رہا تھا کہ کسی وقت بھی نیوکلیر وار شروع ہو سکتی ہے سوویت یونین اور امریکہ کے دوران، لیکن الحمدللہ کہ یہ وقت ٹل گیا، آپس میں معاہدہ بعد گفت و شنید ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو خروشیف نے اس کو جو میزائل لگا رہے تھے کیوبا میں، اس کو ڈسمینٹل کر دیا اور واپس یہ پروگرام ختم کر دیا۔ اس کے جواب میں جو معاہدہ کے مطابق امریکہ نے ترکی سے اپنے جو میزائل سسٹم جو وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہ ہٹا لیے، اور اس طرح پوری دنیا ایک بہت بڑے حادثے سے بچ گئی۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور جو دوسرا جو اہم واقعہ آیا تھا وہ کورین وار تھی اس دوران۔ اچھا، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوریا پہ جاپان کا قبضہ ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جاپان ہار گیا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ سے کوریا بھی نکل گیا۔ کوریا پہ سوویت یونین اور یہ جو امریکہ، انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ایک حصے پہ 1945 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ قابض ہو گیا، اور دوسرے پہ سوویت یونین۔ قابض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو قبضے کے بعد اپنی حمایتی کی حکومتیں وہاں قائم کرا لی۔ اب 1945 سے 1948 کے درمیان جو تھی سوویت آرمی تھی جو کہ وہاں تعینات تھی، اس نے نارتھ آف لیٹیٹیوڈ 38 ڈگری، یعنی کہ جس کو ہم نارتھ کوریا کہتے ہیں، نارتھ کوریا میں اپنی جو حمایتی حکومت قائم کر لی، اور اس کا نام رکھا جو کنٹری کا تھا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا، یعنی کہ DPRK۔ اس کے ساتھ جو ساؤتھ والا علاقہ تھا اس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ نے کا عمل دخل تھا، اور اس نے وہاں بھی اپنے مرضی کی اپنے بیکنگ کی گورنمنٹ بنائی، اور اس علاقے کو نام دیا گیا ریپبلک آف کوریا۔ اچھا، اس میں اب آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک اپنے اپنی جو گورنمنٹ جو تھی ان کو پیچھے پش کر رہے تھے یا ان کو مدد دے رہے تھے۔ تو اس کے نتیجے میں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو نارتھ کوریا تھا وہ اس کی خواہش تھی کہ یہ، بلکہ دونوں کی خواہش تھی کہ ایک ہی ملک بن جائے، لیکن
دونوں اپنا اپنا سسٹم لگانے چاہتے تھے. جو جو کیپٹلسٹ سسٹم کے حامی تھے وہ اپنا سسٹم لگانا چاہتے تھے. کمیونسٹ یہاں اپنا کمیونزم کمپلیٹ اس کو متحد کر کے ایک ہی کنٹری بنا کے اس کو یہاں کمیونزم کا سسٹم یہاں لگانا چاہتے تھے. تو اسی سلسلے میں جو 25 جون 1950 کو کورین پیپلز آرمی KPA جس کو کہا جاتا ہے اس نے ساؤتھ کوریا پہ قبضہ کر دیا, حملہ کر دیا اور بڑھنا شروع کر دیا اس کے اندر. تو جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک فوج بنائی جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس, برطانیہ, آسٹریلیا, کینیڈا, انڈیا, نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے مطلب کہ وہاں سے انہوں نے فوجیں لیں اور اس کو ہیڈ کر رہا تھا امریکہ. اب یہاں جب مسئلہ آتا ہے تو اب یہاں بھی آ کے امریکہ اس جنگ میں الجھ گیا, کیونکہ یہ کوریا میں اس کو اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کو مزید ہم نے اس کو لنگر آن کیا جنگ کو, اس کے نتیجے میں تیسری جو جنگ ہے گریٹ وار وہ شروع ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ اس میں اگر ہم سوویت یونین کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی اس کی حمایت میں آ کے ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو سکتا ہے, تو اس سے یہ جنگ جو ہے وہ عالمی جنگ بن سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے امریکہ نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا, وہاں سے اپنی یہ جو فوجیں بلا لی, معاہدہ کیا اور یہ کورین وار جو ہے جولائی 1953 میں ختم کی گئی. اچھا, یہ بھی بہت خونی جنگ تھی, یاد رکھیے گا, جس میں 5 ملین جو لوگ تھے یعنی کہ 50 لاکھ افراد ہلاک ہوئے, جس میں جو امریکن کی تعداد تھی وہ 40,000 تھی اور امریکہ کے لیے یہ بہت بڑی تعداد تھی. اور اس کے علاوہ 1 لاکھ کے قریب ان کے جو تھے, بلکہ 1 لاکھ سے شاید زیادہ ہی ہلاک ہوئے, زخمی ہوئے اس جنگ میں امریکن. تو ظاہر جب امریکہ میں یہ چیزیں جا رہی تھی تو امریکہ میں بہت ریسنٹمنٹ ہو رہی تھی کہ بھئی یہ ہمارے باشندے مر رہے ہیں جنگ میں. تو اس کے بعد ایک اور جو اہم واقعہ تھا جس نے بڑا امپیکٹ ڈالا ورلڈ آرڈر پہ, وہ ہے 30 اکتوبر 1956 میں سوئز کرائسس آیا. سوئز کیا ہے؟ سوئز ایک کینال تھی جو کہ مصر میں تھی. تو یہ ڈفرینٹ کنٹریز مطلب مل کے پول کر کے بنائی تھی. تو ایجپٹ کے جو صدر ناصر تھے انہوں نے اس کو نیشنلائز کر لیا, یعنی کہ اپنی قومی ملکیت میں لے لیا. اب اس کے بعد جو کچھ برٹش اور فرینچ انہوں نے ایجپٹ پہ حملہ کر دیا, جس کے نتیجے میں اسی دوران جو رشیا تھا اس نے ایجپٹ کو یعنی کہ مصر کو مدد کی آفر بھی کی. تو اب یہ دیکھتے ہوئے جب یہ مسئلہ ہوا تو ایک دم امریکہ کو یہ خیال آیا کہ بھی جو ایجپٹ ہے اس کو سوویت یونین مدد دینا چاہتا ہے اس کو اپنے حلقہ اثر میں, اور اگر اس نے مدد دی اور وہ اپنے حلقہ اثر میں مصر کو لے آئے گا, اس کے لیے مڈل ایسٹ میں اس کے لیے بہت سی پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں. اس لیے اس نے امریکہ نے انٹروین کر کے یہ جنگ ختم کرائی. اچھا, اس کے بعد ایک ویتنام جنگ کا آغاز ہوتا ہے. ویتنام جنگ میں بھی امریکہ نے کافی ہزیمت اٹھائی. اب ویتنام جو تھا یہ بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا تھا. اچھا, یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ویتنام پہ جاپان کا قبضہ تھا. تو اس دوران جو وہاں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, جاپان ہار گیا, اس کو یہاں سے نکلنا پڑا. اس دوران جو جاپان کو نکالنے میں ایک اور جو رہنما تھا ہو چی مین, اس نے چائنیز اور سوویت کمیونزم کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے اسے کافی انسپائرڈ تھا. اس نے یہاں ویت من نام کی ایک تنظیم بنائی جو کہ ویتنام کی آزادی کے لیے لڑی. تو جب یہ جاپانی یہاں سے نکل گئے تو اس کے نتیجے میں جو ایک تھا یہاں پہلا ایمپرر تھا جس کا نام تھا باؤ ڈائی نے موقع دیکھا جو کہ اور یہاں حکومت پہ قبضہ کر لیا. اب یہ جو باؤ ڈائی تھا یہ فرانس میں پڑھا لکھا تھا, وہیں اس کی پرورش ہوئی تھی زیادہ تر. تو اب یہ چیز دیکھ کے ادھر جو ہو چی مین تھا اس نے آگے بڑھا, اپنی فورسز کو اپنا ایکٹیو کیا اور ناردرن جو سٹی ہے ویتنام کا ہینوئی اس پہ قبضہ کر کے وہاں
ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام کے نام سے ایک مملکت کا اعلان کر دیا. اچھا یہ نارتھ میں تو وہ چھا گیا. اس کے ساتھ ہی 1949 جولائی میں جو فرینچ بیکڈ ایمپرر تھا باؤ, اس نے سائگون کو اپنا کیپٹل بنایا اور اس کو اپنا آپ کو یعنی کہ یہاں کا لیڈر یا آپ سمجھے کہ قائد بنا کے ایک علیحدہ ایک کنٹری بنا لیا, ملک بنا لیا. اچھا دونوں یہاں بھی دونوں چاہتے تھے کہ ایک ملک بنے, لیکن ہو چی من جو چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کمیونزم آئے, جبکہ باؤ تھا وہ چاہتا تھا یہاں ویسٹرن ٹائپ ڈیموکریسی آئے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب دونوں میں تناؤ تو چلتا رہا تھا, 1964 میں جو DRV تھی اس نے جو گلف آف ٹونکن میں جو جہاز کھڑے ہوئے تھے US کے, اس کو تباہ کر دیا. اس کو دیکھ کے اس کے جواب میں جانسن جو تھا پریزیڈنٹ امریکہ کا, اس نے نارتھ ویتنام پر حملہ کر دیا. اب یہاں اس نے پہلے جو تھا امریکہ نے 1 لاکھ فوج بھیجی جولائی 1965 میں, اور پھر 1 اور لاکھ فوج 1966 میں بھیجی, یعنی 2 لاکھ فوج یہاں بھیجی. اب یہاں بھی امریکہ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا, اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا. تو اس پھر اسی بنیاد پہ یعنی کہ یہ حالات دیکھتے ہوئے 1973 جنوری میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور نارتھ ویتنام نے معاہدہ کیا, پیس ایگریمنٹ کیا, اور اس طرح یہ جو امریکن فورسز وہاں سے ویتنام سے نکل گئی. اب یہی جو سسٹم جو ہزیمت کا سامنا تھا امریکہ کو بعد میں افغانستان میں بھی 2 مرتبہ اٹھانا پڑا. اچھا جی, اب یہی جو ویتنام کی کنٹری تھی, دونوں تھے نارتھ اور ویسٹ, نارتھ اور ساؤتھ, وہ آخر کا 30 اپریل 1975 کو ایک ملک بن گئے, اور اس کا نام رکھا گیا ڈیموکریٹک ریپبلک آف ویتنام. اور یہ جو کنٹری ہے یہ اس پہ بھی زیادہ تر کمیونزم سسٹم حاوی رہا بہت عرصے تک. اب بہرحال اس کا سسٹم چینج ہوتا جا رہا ہے, ہو گیا. اچھا اس کے بعد جو ایک 6 ڈے وار تھی مڈل ایسٹ میں, جس میں مڈل ایسٹ کا بیلنس آف پاور ڈسٹرب کیا. پہلے بیلنس آف پاور میں مسلمانوں کے پاس کافی چیزیں یعنی کہ یہ حق میں تھا, لیکن اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا. اب جیسے پہلے بتایا کہ برطانیہ, امریکہ اور یہ مغربی ممالک نے مل کے یہاں فلسطین کے علاقہ پہ یہودیوں کے لیے ایک مملکت بنانے کا اعلان کیا یا شروع کر دیا اسرائیل کے نام سے. تو جب یہ ملک بنا اس سے پہلے جو کیونکہ اس کا تھا مصر تھا, بیروت, شام, لیبیا, یہ سارے, اور عراقی اس کے قریبی ممالک ہیں. تو اب اس میں اسرائیل جو ہے وہ انیشل اسٹیجز پہ تھا. اس نے 1948 میں بھی اور 1956 میں بھی مصر پہ حملے کیے 2 مرتبہ. تو یہ ابھی مطلب کہ ان میں بھی کافی جو ہے اسرائیل کا پلہ بھاری رہا. اس کے بعد اس دوران جو اسرائیل کے ایجپٹ کے مصر کے پریزیڈنٹ جمال عبد الناصر, جو کہ بڑا اسٹیٹس مین بھی تھے بہت بڑے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلسطینیوں کو بدلہ لیں گے کیونکہ فلسطینیوں کو دربدر کیا گیا ہے. تو وہ انہوں نے ابھی یہ سب نعرے کی حد تک پریڈ وغیرہ انہوں نے کی قاہرہ میں. تو وہ اسی دوران جو اسرائیل نے اس کے اور اسرائیل نے 5 جون 1967 میں 1967 میں اپنے اس ملک مصر پہ حملہ کر دیا. بلکہ نہ صرف اس پہ کیا بلکہ ایجپٹ کے علاوہ جارڈن اور سیریا پہ بھی ہوائی حملے کیے اور بہت سا ان کا علاقہ چھین لیا. اب جون 10 تک اسرائیل نے جتنا علاقہ کنٹرول مطلب چھینا عرب ممالک سے, ایجپٹ سے بھی, جارڈن سے بھی یا سیریا سے بھی, اس سے وہ تقریباً 3 گنا سمجھے کہ اس کے جو ہے اس کا علاقہ اپنا علاقہ تھا اس سے 3 گنا زیادہ اس نے بنا لیا. اب یہ اس کا جو علاقہ تھا سنائی جو پینسولا سے لے کے سوئس کنال کے تک وہ آ گیا. گولانا ہیٹس کو بھی انہوں نے چھین لیا. اسی طرح ایسٹ یروشلم کے علاقوں پہ بھی قبضہ کر لیا, غزہ اسٹرپ پہ بھی قبضہ کر لیا, اور ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کر لیا. اب یہ 6 ڈے وار تھی. تو یہ اس میں جو سب سے جو نقصان ہوئی وہ عرب ورلڈ کو ہوا,
کیوں؟ عرب ورلڈ سے، مصر سے بھی، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے علاقوں سے، جارڈن اور سیریا سے کافی علاقے اسرائیل نے چھین لی، اور بہت عرصے ابھی تک بہت سے علاقوں پہ قابض ہے، اور اس نے اپنی ٹیریٹری واسٹ کر لی۔ اب یہ اس میں جو سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس وقت یہ سسٹم چل رہا تھا، اس وقت کوشش ہوتی تھی امریکہ کی اور سوویت یونین کی کہ ہم اپنے حلقۂ اثر میں زیادہ ممالک لائیں۔ اب اس وجہ سے بھی لیکن امریکن پالیسی تھی اور برٹش پالیسی وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو، اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنائیں۔ اب اسرائیل طاقتور تب بنتا ہے جب اس کے نیبر کنٹریز کمزور ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہی پالیسی رکھی کہ نیبر کنٹریز میں ویکنیس پیدا کرتے گئے۔ اب کس طریقے سے؟ بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ سی آئی اے کے بہت سے آپریشن آپ کو شاید آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ پڑھے ہوں گے کہ مختلف ممالک میں سی آئی اے اپنا آپریشن کرتی رہی ہے، اس کے علاوہ ان کو فنڈنگ کرتی رہی ہے وہاں کے لوگوں کو، اور اپنی مرضی کے نتائج لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو بہت سے ممالک میں تختے بھی الٹے گئے حکمرانوں کے جو امریکن نواز نہیں تھے یا اسرائیل کے خلاف تھے، ان کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں۔ تو اب یہ ساری جو جنگ، اس میں ایک تھوڑا سا خوش قسمتی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ تھا عرب ورلڈ کے لیے کہ روس، سوویت یونین، کیونکہ سوویت یونین کی وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا سارا بیلنس آف پاور تھا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا جو ورلڈ ہے وہ بائی پولر ورلڈ بن چکی ہوئی تھی۔ اب روس کی بھی، سوویت یونین کی بھی کوشش ہوتی تھی، امریکہ کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اپنے حلقۂ اثر میں لایا جائے، اور اسی کی وجہ سے کافی حد تک عرب کنٹریز بچے رہے کہ اس میں اس طرح ان کو تباہ نہیں کیا گیا جس طرح بعد میں آ کے تباہ کیا گیا تھا۔ تو یہ بہت اہم چیزیں تھیں۔ اب اس دوران یاد رکھیے گا کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ ایلیز تھا، اتحادی تھا مڈل ایسٹ میں، ایران تھا، شاہ ایران تھا، اور شاہ ایران بالکل امریکن کا مطلب کہ بالکل ایک سمجھے کہ کلوز ایلیز تھا، اور اس کے مقاصد جو تھے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں وہ اس کا تھانے دار ہے امریکہ کا، جو ایران ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب ایران میں بھی ریسیٹلمنٹ شروع ہوئی، اور فروری 11 1979 میں اس میں انقلاب آیا، اسلامسٹ تھے وہ، انہوں نے اس پہ یعنی کہ رضا شاہ پہلوی کو، ایران کے جو تھے بادشاہ تھا، اس کو نکال کے باہر کیا، اور یہ اسلامک جو ایلیمنٹس تھے انہوں نے انقلاب لا کے یہاں جو قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو تھی شاہ کی حکومت، یہ بہت پرو امریکن اور ماڈرن تھی۔ اب اسی کے بعد تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں 4 نومبر 1779 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور یہاں کرائسس آیا مڈل ایسٹ میں، جب امریکن ایمبیسی جو تھی ایران میں، اس پہ طالب علموں نے حملہ کیا، اور وہاں سے تو 53 امریکیوں کو اپنے کو ہوسٹیج بنا لیا۔ یہ بعد میں تھوڑے عرصے بعد مسئلہ حل ہوا کچھ عرصے بعد، لیکن اس میں بھی امریکہ اور ایران میں اتنا شدید تناؤ ہوا کہ جس سے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہیں یہاں امریکہ اپنی فوجیں نہ اتار لیں یا کہ یہاں بھی انوالو نہ ہو جائے، لیکن بہرحال امریکہ نے عقل مندی کی، نیگوشیشن کے ذریعے یہ سارا انہوں نے مسئلہ اپنا حل کر لیا۔ اب یہ جو سمٹم جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ ہے تقریباً جو کولڈ وار کے دوران۔ اب اس میں آتے ہیں ہم آگے، تقریباً جیسے میں نے بتایا رشیا جو ہے 26% آف دا ورلڈ اس وقت تھا، تو تقریباً جب دونوں مقابلہ چلتا رہا، سوویت یونین کا بھی اور امریکہ کا بھی، دونوں نیوکلیر پاور میں بھی، خلا میں بھی جانے کا مقابلہ ہوا، پھر زیادہ سے زیادہ ایریا آف انفلوئنس پہ بھی ان کا مقابلہ رہا، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ تو امریکن سسٹم جو زیادہ پریویل کیا وہ مضبوط تھا کیپٹلزم میں، لیکن جو رشین تھا، سوویت ماڈل تھا، وہ کمزور ہوتا گیا۔ اور پھر جب اس نے خاص طور پہ افغانستان میں فوجیں اتاری سوویت یونین نے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں امریکہ نے پاکستان کے ذریعے وہاں اپنی فوج جنگ اس کو کاؤنٹر کیا سوویت یونین والوں کو۔ اچھا، یہ جب افغانستان میں یہ پھر ان کی پراکسی وار ہوئی امریکہ کی سوویت یونین کی، امریکہ نے بھی اپنی مطلب کہ پاکستان نے بہت اہم کردار اس میں ادا کیا تھا،
تو جس کے نتیجے میں ایک جنگ کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر نیگیٹو امپیکٹس ہوئے اس کے اوپر سوویت یونین پہ. تو اس دوران وہاں گورباچیف کی گورنمنٹ آئی. گورباچیف نے اپنے ملک کو ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کی. گلاسنوسٹ اور پریسٹرائکا کے نام سے اس نے پالیسی تھی اکنامک بھی اور ڈیموکریٹک ٹائپ، یعنی کہ لوگوں کو آزادی دینے کے لیے. لیکن وہ بیک فائر ہوئی چیزیں، کیونکہ ایک دم جب اس نے پریشر کو کھولا تو سمجھے کہ وہ ایک دم بہت زیادہ کیا کہتے ہیں وہ کنٹرول چیزیں نہیں ہوئی اس سے. تو اس کے نتیجے میں جو سوویت یونین تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. اس سے میں یاد رکھیے گا کہ جو ایریا تھا اس کا وہ تقریباً زمین کا 1/6 تھا، ٹھیک ہے. اور دسمبر 31 1991 میں آ کے 1991 میں آ کے یہ جو سوویت یونین تھا یہ ٹوٹ گیا. اس نے 15 اس کی جو ریاستیں تھیں اس کے ساتھ شامل تھیں، انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جس میں جو یہ ریاستیں تھیں اس میں آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ایسٹونیا، جارجیا، قازقستان، کرغزستان، لیٹویا، لتھوانیا، مالدووا، رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرائن اینڈ ازبیکستان تھا. یہ ریاستیں علیحدہ ہو گئیں اور اس میں سب سے جو بڑی ان ریاستوں میں ڈیوائڈ ہو گئے. اور رشیا جو ہے وہ سکسیسر ہوا سوویت یونین کا، جو سب سے بڑا ملک تھا، ریاست تھی سوویت یونین کی. تو اب اس کے بعد یہ جب سوویت یونین ٹوٹا اس کے ساتھ ہی کولڈ وار بھی ختم ہو گئی اور ایک نیا ایرا شروع ہوا، نیا دور شروع ہوا جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں یونی پولر ورلڈ، کیونکہ اس میں صرف امریکہ تھا، سوویت یونین ختم ہو چکا تھا اور یہ دنیا ایک ہی میں ہیجیمون طاقت تھی، وہ امریکہ رہ گیا. اور جو تھا کیونکہ چائنا بھی اس وقت اتنا ترقی پہ نہیں تھا، وہ بھی ڈیولپ ہو رہا تھا لیکن کافی انیشیل اسٹیج پہ تھا اور روس کو اپنی سنبھالنے کے لیے ٹائم درکار تھا. تو اس دوران جو باقی جو یونی پولر ورلڈ ہے یہ ہم نیکسٹ آپ کو جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بتائیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں منتظر ہوں کومنٹس کا آپ کے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ طویل یہ چیزیں دے رہا ہوں آپ کو، لیکن طویل اس لیے دے رہا ہوں کہ جب تک آپ کو ایونٹس کا نہیں پتہ ہوگا، جب تک وہ ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوگا تو تب تک آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچ سکتے. اور یہی چیزیں جو ہیں آپ کی بیس بنائیں گی، چاہے آپ سی ایس ایس کر رہے ہیں، پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں، پی ایم ایس کے ایگزام دے رہے ہیں، اور یا انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، یا ہسٹری کے لیے جانا چاہتے ہیں آپ اس ماسٹر لیول پہ. تو اس کے لیے آپ کے لیے بیسک چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں کسی پوسٹ کے لیے، اگر آپ کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن اچھی ہوں گی تو آپ زیادہ اچھی طریقے سے پرفارم کر سکیں گے اور آپ انٹرویو لینے والے کو اچھی طرح متاثر کر سکیں گے پازیٹیولی. یہ اس کے فائدے ہیں. اور باقی ظاہر ہے ہر شخص کو جو بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے. فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.